السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ تمام کے مفید مشورے ہمارے لیے قابل رہنما ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ برائے مہربانی اپنے مفید مشوروں سے نوازیں۔ شیخ، میں آپ سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ روزہ کسے کہتے ہیں اور روزوں کی نیت کب کی جائے گی؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیں۔ حامد و مسلم آباد۔ شیخ نے جو سوال کیا کہ روزہ کسے کہتے ہیں، تو سب سے پہلے روزہ جو لفظ ہے فارسی لفظ ہے، اور اس کے پورے ایک دن کو صبح سے لے کر شام تک کے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اس کو اگر ہم عربی میں ترجمہ کریں تو اس کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی عربی میں جو ہے الامساک، یعنی رکنے کے ہیں، کھانے سے، پینے سے، جماع سے، ہر کام سے رکنے کو عربی زبان میں سکھایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اصطلاحاً اس کی تعریف جانیں تو اصطلاح میں خاص ایام میں خاص چیزوں سے رکنے کا نام جو ہے شریعت میں اس کو روزہ کہا گیا ہے۔ اور روزے کی نیت کب کرنی چاہیے؟ ویسے تو نیت کے تعلق سے بہت سارے ہمارے کلپس آ چکے ہیں، اس سے پہلے نیت کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے۔ اب یہاں نیت کب کرنی چاہیے، تو نیت آدمی کو جو ہے روزہ رکھنے سے پہلے کر لینا چاہیے۔ تو جیسے ایک دن کا روزہ ختم ہوتا ہے، دوسرے دن کا روزہ شروع ہوتا ہے، تو مغرب کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور طلوع آفتاب تک، یعنی مطلب جب تک اذان ہوتی ہے تب تک بھی رہتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو سوتے وقت ہی نیت کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے وضاحت بھی کر دیا کہ نیت جو ہے وہ آپ پورے روزوں کے ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، الگ الگ بھی کی سکتی ہے۔ جیسے حدیث میں اس کی وضاحت صحیح ابو داؤد میں اس طرح آئی ہے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس نے فجر صادق سے پہلے پختہ نیت نہ کی روزہ رکھنے کی تو اس کا روزہ نہیں ہوا۔ تو روزہ رکھنے کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت تلفظ نہیں بلکہ دل سے نیت ہونی چاہیے، ارادے کا نام۔ جی، ارادے کا نام نیت۔ بالکل شیخ، جزاک اللہ۔ جیسا کہ شیخ نے کہا کہ نیت جو ہے نا ضروری ہے، اور جیسا کہ شیخ نے یہ بھی کہا کہ روزہ کا مطلب کیا ہے، روزے کا مطلب کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی روزہ رہ کر جھوٹی باتوں سے پرہیز نہیں کرتا، غیبت سے پرہیز نہیں کرتا، برے کاموں سے اجتناب نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں روزہ جو ہے نا قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی، تو بہتر یہی ہے کہ روزہ رہنے کے بعد ان تمام جرائم سے، گناہ کاموں سے آدمی کو بچنا چاہیے، تو اسی کا نام روزہ ہے۔ اور روزہ اسی بات کی ٹریننگ دینے کے لیے ہمیں جو ہے نا اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ خیر واللہ عالم بالصواب۔ الحمدللہ۔ شیخ، اور ایک سوال ہے جو افطار کے تعلق میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے افطار کا معنی کیا ہے، افطار کیسے کیا جائے گا، اور کیا افطار میں طاق عدد میں کھجور کا کھانا ضروری ہے؟ برائے مہربانی جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ محترم نے مجھ سے افطار کے متعلق سوال کیا۔ افطار کے معنی ہیں عربی زبان میں، کہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں روزہ کا ختم کرنا۔ جی، جسے ہم عام زبان میں، عرف عام میں کیا ہے، روزہ کھولنا کہتے ہیں۔ بالکل۔ جو غروب آفتاب کے بعد آدمی کیا ہے، شریعت کی نظر میں، شریعت کے لحاظ سے ہم کیا اس وقت روزہ افطار کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد روزے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ تر کھجور کھایا جائے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تر کھجور، یعنی کہ نرم کھجور ہم کہتے ہیں، نرم کھجور، تازہ تر کھجور کھایا جائے، یہ سنت ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2356 حدیث نمبر 2356 میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تر کھجور افطار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجور کھایا کرتے تھے، اور اگر تر کھجور نہ ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوکھا کھجور سے ہی افطار کر لیا کرتے تھے، اور اگر وہ بھی نہ ملے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے افطار کر لیا کرتے تھے، جو ہمارے لیے افطار کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے میں طاق عدد کھجور کا استعمال کریں، مگر سنت سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ شیخ، طاق کا مطلب کیا ہوگا؟ طاق
ताह कहते हैं 1 3 जी 5 7, बिल्कुल जो जुड़े भी ना हो तन्हा तन्हा। जी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर खजूर खाया करते थे। बाज लोग कहते ता अदद खाएं, लेकिन ऐसे सुन्नत से कोई साबित नहीं। हाँ, बाज उलमाए कराम ता इसलिए इस्तेमाल करते थे, इसलिए कहते थे कि उमूमी तौर पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता चीज को पसंद किया करते थे, इसलिए बाज उलमाए कराम इसको बेहतर कहते हैं। लेकिन वैसे सुन्नत से ऐसे कोई साबित नहीं है। अगर कोई इस्तेमाल कर लेता है तो कोई हर्ज नहीं, बेहतर है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो मालूम ये हुआ कि आदमी को जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि खजूर के जरिए जो है ना इफ्तार करने की कोशिश करें। अगर ना मिले तो पानी से आप जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।